ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تمہیں عزت ملے گی, تمہیں حکومت ملے گی, تم صاحب حکومت بنائے جاؤ گے, عزت تمہارے قدم چومے گی, لیکن ان کنتم مؤمنین, تم اللہ کی نظر میں مومن بن جاؤ, تم میری نظر میں ایمان والے بن جاؤ. تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو, اور ایمان اگر نہیں پیدا کیا تو کاٹے جاؤ گے, مارے جاؤ گے, ذلیل تمہیں کیا جائے گا, رسوا تمہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کے احکام پر رعایت نہیں کی, اللہ کے اصولوں پر تم نے قیام نہیں کیا. مرو, اب اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, اب اللہ کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں ہے. ایمان والے بنو گے تو عزت ملے گی, اور ایمان والے نہیں بنو گے تو ذلیل کیا جائے گا. درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں ہمارے پیارے نبی, آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے آپ کے سامنے چوتھے پارے کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. حالانکہ جتنی معمولی ہمیں اور آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے, اور اسی وعدے کے ساتھ ایک چیتاونی بھی دی ہے. وعدہ کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. مسلمانوں, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی عزت بلند رہو گے, تم ہی صاحب حکومت رہو گے, تم ہی کو عزت ملے گی. لیکن ایک چیتاونی میری یہ ہے, ان کنتم مومنین, تم میری نظر میں مومن بن کر دکھاؤ. اگر تم میری نظر میں مومن بن گئے تو تمہیں عزت ملے گی. اگر تم میری نظر میں مومن بن گئے تو تمہیں پریشان نہیں ہونا پڑے گا, تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا. لیکن ان کنتم مومنین, بس تم میری نظر میں مومن بن کر دکھاؤ. اور مومن نہیں بنے تو ذلیل کیا جائے گا, رسوا کیا جائے گا, اور کیا جا رہا ہے. آپ نظریں ڈالیے دیش کے ماحول پر. اگر آج ہم ذلیل اور رسوا اگر ہو رہے ہیں تو شاید اللہ کی نظر میں ہم مومن نہیں بن سکے. ہم اگر رب کی نظر میں مومن ہوتے تو ہمیں ذلیل نہیں ہونا پڑتا. اور مومن انسان کون ہے؟ پانچوں وقت کی نماز پڑھ لینا یہ مومن کی علامت نہیں ہے. جمعے کے دن نماز پڑھ لینا یہ مومن کی علامت نہیں ہے. مومن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا کس کو بتایا ہے؟ آپ کو 6 چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا, تب آپ اللہ کی نظر میں مومن ہیں. اور وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لاؤ, پھر اس کے بعد میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں پر ایمان لاؤ, پھر اس کے بعد میں اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ, پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ, پھر اس کے بعد میں آپ کو قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا پڑے گا. اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا. اور ایمان میں تمہیں اپنی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا. ان 6 چیزوں پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. اگر تم 5 چیزوں پر ایمان لائے اور ایک چیز تم نے چھوڑ دی تو یہ بھی مومن کی علامت نہیں ہے. مومن کہتے اس کو ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنا لے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. لوگوں تمہیں عزت دی جائے گی, تمہیں حکومت دی جائے گی, تمہیں صاحب حکومت بنایا جائے گا, عزت تمہیں دی جائے گی. لیکن ان کنتم مؤمنین, تم اللہ کی نظر میں مومن بن کر دکھاؤ, تم میری نظر میں ایمان والے بن کر دکھاؤ, تم اپنے اندر ایمان پیدا کر دکھاؤ. ہم تمہیں کو عزت بلند رکھیں گے, ہم تمہیں کو صاحب حکومت
मत रखेंगे, लेकिन तुम मेरी नजर में ईमान वाले बनकर दिखाओ। अब ईमान कैसा होना चाहिए, आइए इसको देखते हैं। हम अपने आप को यहां पेश करते जाएं, जो वाकया मैं पेश करना चाहता हूं आपके सामने ईमान के ताल्लुक से, वहां हम अपने आप को भी रखें और फिर अंदाजा लगाएं कि हमारे अंदर ईमान था या सहाबा इकराम के अंदर ईमान था। हम भी अपने आप को मोमिन कहते हैं, वो भी अपने आप को मोमिन कहते थे, लेकिन हमें यह गौर करना है कि मोमिन हम थे या वो थे। डॉक्टर अब्दुल रहमान की एक किताब पढ़िए जिसका नाम है हयाते सहाबा के दरख्शां पहलू। जैसे ही आप इस किताब को खोलेंगे, सबसे पहले आपको सईद इब्न आमिर का वाकया मिलेगा। और ईमान और अमानतदारी देख रहे हैं तो सईद इब्न आमिर की देखो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। हजरत उमर फारूक ने जब सईद इब्न आमिर की अमानतदारी देखी तो बुलाया अपने पास, सईद यहाँ आओ। जी अमीरुल मोमिनीन क्या कहना चाहते हैं? फरमाया, सईद मैंने तुम्हारी अमानतदारी को देखा है, मैंने तुम्हारे अंदर की ईमान को देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मुल्क हिफ्ज का गवर्नर बना दिया जाए। मैंने तुम्हारे अंदर की अमानतदारी देखी है और मेरी निगाहें अगर किसी पर पड़ी हैं तो तुम्हारे ऊपर पड़ी हैं। मैं चाहता हूं तुम्हें मुल्क हिफ्ज का गवर्नर बना दिया जाए। मुल्क हिफ्ज को कई किताबों में इस मुल्क का नाम मुल्क कुवैत भी आया है, मुल्क हमस भी आया है, मुल्क होम्स भी आया है और मुल्क हिफ्ज भी आया है। सईद इब्न आमिर कहते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूं? फरमाया, आए सईद, ये अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, क्या तुम मेरे हुक्म को नहीं मानोगे? फरमाया, अमीरुल मोमिनीन जब आप जिद कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं मुल्क हिफ्ज का गवर्नर बनने के लिए तैयार हूं। गौर करिए, अमानतदारी और ईमान किसको कहते हैं, बस यही बताना चाहते हैं। सईद इब्न आमिर को मुल्क हिफ्ज का गवर्नर बना दिया जाता है। कुछ टाइम बीता तो मुल्क हमस के लोग कुछ आए अमीरुल मुस्लिमीन से मिलने के लिए, मोमिनीन से, और मुलाकात की। तो हजरत उमर कहते हैं, क्या हाल है, सब ठीक है मुल्क हिफ्ज में, सब खैरियत है? लोगों ने कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन वहां गरीबी बहुत है। कहा, अच्छा, का मैं मदद करना चाहता हूं कुछ बैतुल माल से, तुम एक काम करो, एक लिस्ट बना कर दो मुझे। कहा, अच्छा। उन लोगों ने एक लिस्ट बनाई और वो लिस्ट जैसी अमीरुल मोमिनीन के हाथ में दी, हजरत उमर उस लिस्ट को पढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि उसमें सईद इब्न आमिर का नाम है। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, ये कौन है? कहा, ये आपके बनाए हुए अमीर जो मुल्क हिफ्ज के गवर्नर हैं जो। कहा, तो इनका नाम इसमें क्यों लिखा है? कहा, अमीरुल मोमिनीन सुनिए, आपने जिसको मुल्क हिफ्ज का गवर्नर बनाया है, हमने अक्सर देखा है कि सईद इब्न आमिर के घर में कई कई दिन हो जाते हैं चूल्हा नहीं जलता है, कई कई दिन हो जाते हैं उनके घर में खाना नहीं बनता है। लोगों की जबान से निकलने वाले जुमले हजरत उमर फारूक के कानों में गए, आंखों में आंसू आ गए, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। आए अल्लाह, मैंने जिसको मुल्क हमस का गवर्नर बनाया वो इतना गरीब कि उसके घर में कई कई दिन हो जाते हैं चूल्हा नहीं जलता है। आए अल्लाह, ये क्या मामला है? हजरत उमर ने लोगों को अपने पास बिठा ला और कहा, बैठ जाऊं, और एक सोने के दीनार लेकर आते हैं, 1000 दीनार, वो एक कपड़े में लपेटते हैं और कहते हैं, जाओ ये सईद इब्न आमिर को दे देना। जब वो लोग मुल्क हिफ्ज आए तो सईद इब्न आमिर के पास आते हैं और कहते हैं, लीजिए अमीरुल मोमिनीन ने ये आपको दिए हैं। कहा, क्या है? कहा, आप ही देख लीजिए। सईद इब्न आमिर ने जैसी उस कपड़े को खोल कर देखा तो उसमें 1000 दीनार भरे पड़े हैं। जैसे उन्होंने उस दीनार को देखा
जबान से ये अल्फाज निकलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी के कानों में ये आवाज जाती है, तोड़ती हुई आती है, क्या पढ़ रहे हो मेरे शौहर, सब खैरियत है, सब ठीक है, अमीरुल मोमिनीन खैरियत से है? कहा मेरी बीबी सब ठीक है, लेकिन आज हमारे घर में दुनिया आई है, और ऐसी दुनिया आई है कि वो हमारी आखिरत को तबाह कर सकती है, हमारी आकिबत को बर्बाद कर सकती है। आज हमारे घर में दुनिया आई है जिससे हमारी आखिरत तबाह और बर्बाद हो सकती है। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, जरा तफक्कुर करिए। सईद इब्ने आमिर के इन जुमलों को अपने निगाहों के सामने रखकर हम इस बात का फैसला करें, ये कौन सा ईमान था? सोने के दीनार उनके हाथों के सामने हैं तो जबान से ये अल्फाज निकल रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आई है, हम कहां भाग रहे हैं? वो लोग उस चीज के पीछे नहीं भागते थे, उनकी नजर में उनके अंदर अमानतदारी थी, उनके अंदर ईमान था, उनके अंदर तकवा था, उनके अंदर दुनिया से मोहब्बत नहीं थी, उनको फिक्र आखिरत थी, उनको कयामत के दिन की फिक्र थी। और मोमिन उसी को कहते हैं जो कयामत के दिन की फिक्र करे। सईद इब्ने आमिर अपनी बीवी से कहते हैं, बीबी एक काम करो, इस कपड़े को ले जाओ, इन दीनारों को ले जाओ और बस्ती में जाकर बांट दो। सईद इब्ने आमिर की बीवी ने उस दीनार को ली और पूरी बस्ती में जाकर बांट आई। बांटने के बाद वापस आते हैं, कुछ टाइम और बीतता है। हजरत उमर फारूक ने सोचा चलो अब हम देख लें आखिर मुल्क के हिफ्ज का हाल क्या है, मुल्क के हमस का हाल क्या है। सईद इब्ने आमिर को हमने गवर्नर बनाया, देखें क्या कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक मुल्क के हिफ्ज आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इतवार का दिन मौजूद है, असर का वक्त मौजूद है, नमाज पढ़ते हैं और जैसे ही सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जैसे ही सलाम फेरते हैं उसी मस्जिद में एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, आए अमीरुल मोमिनीन, आप मुल्क के हिफ्ज आए हैं, आप मुल्क के हमस आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें सईद इब्ने आमिर हरगिज़ नहीं चाहिए। आपने जिसको हमारा अमीर बनाया है हमें ऐसा अमीर नहीं चाहिए। फरमाया क्यों? फरमाया आए अमीरुल मोमिनीन, मैं सईद इब्ने आमिर से नाराज हूँ। कहा क्यों नाराज हो? फरमाया आपने जो उसूल जो कानून बनाए हैं कि आपको मुल्क के हमस में ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, आपको दरबारे खिलाफत में फजर की नमाज के बाद बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे ये शिकायत कर रहा हूँ, सईद इब्ने आमिर जब सूरज काफी ऊंचाई पर चढ़ जाता है, जब वो अपने दरबारे खिलाफत में आकर बैठते हैं, जब आपने ये उसूल बनाए हैं कि फजर की नमाज के बाद बैठना पड़ेगा तो वो क्यों नहीं बैठते हैं? मुझे आपसे ये शिकायत है, लिहाजा इसकी सफाई मुझे सईद इब्ने आमिर से चाहिए। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी खड़ा होता है और कहता है दूसरी शिकायत सईद इब्ने आमिर की ये है कि आपने जो उसूल बनाए हैं कि हफ्ते में एक भी दिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें हर रोज दरबारे खिलाफत में हाजिर होना है, तो फिर सईद इब्ने आमिर ऐसा क्यों करते हैं कि वो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी क्यों करते हैं? का अच्छा। एक और आदमी उसी मस्जिद में खड़ा होता और कहता है अमीरुल मोमिनीन, तीसरी शिकायत ये है कि सईद इब्ने आमिर जब हम उनके दरवाजे में रात को जाते हैं, उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं, हम उनके दरवाजे को खटखटाते हैं तो वो दरवाजे से बाहर निकल कर नहीं आते हैं, जबकि आपके उसूल आपके कानूनों में ये है कि रात में अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए तो तुम्हें उसकी शिकायत सुनना पड़ेगी, तुम्हें उसके काम आना पड़ेगा। तो फिर अमीरुल मोमिनीन अब आप बताइए ये तीसरी गलती है उनकी या नहीं? कहा लोगों कोई और है जो शिकायत पेश करे? कहा अमीरुल मोमिनीन। एक और आदमी खड़ा होता है और कहता है चौथी शिकायत ये है कि कभी कभी हमने उनको देखा है कि मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, कभी कभी वो अपने हाथों पैरों को चलाने लगते हैं, कभी कभी वो अपने आंखों को मींच लेते हैं, अपने दांतों से दांत मिला लेते हैं, और हम उनसे ये कहते हैं कि इस
بیماری کا علاج کروا لو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ اب آپ مجھے اتنا بتائیے، کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے دنیا میں اتارا ہے؟ تو پھر سعید ابن عامر کیوں علاج نہیں کراتے آپ؟ مجھے اس کی صفائی مجھے سعید ابن عامر سے چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا سعید ابن عامر نے تمہارے ساتھ کیا ہے تو سعید ابن عامر کو عمر کی عدالت میں آنا پڑے گا اور صفائی پیش کرنا پڑے گی۔ عدالت لگ گئی، سارے لوگ جمع ہو گئے، سعید ابن عامر آتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کٹگھرے میں کھڑے ہو جاؤ، آج تم گورنر کی حیثیت سے نہیں ایک عام انسان کی حیثیت سے آئے۔ کھڑے ہو گئے، عدالت لگی ہے، جی امیر المومنین بتائیے۔ کہا سعید ابن عامر تمہارے اوپر 4 مقدمے ہیں۔ کہا جی بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا یہ لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ تم فجر کی نماز کے بعد بہت دیر میں آتے ہو، دروازے خلافت میں کافی دیر کے بعد بیٹھتے ہو، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا کہ تمہیں فجر کی نماز کے بعد دروازے خلافت میں بیٹھنا ہے، پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا امیر المومنین آج میں مجرم کی حیثیت سے ہوں اور آپ اس سے صفائی مانگ رہے ہیں، مجھے بھی اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا حق ہے۔ کہا جی تمہیں بھی پورا حق ہے، تو بتاؤ آخر کیا معاملہ ہے؟ فرمایا آئے امیر المومنین میری بیوی آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے کوڑی ہے۔ آئے امیر المومنین جب میں فجر کی نماز پڑھا کر اپنے گھر پہ آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے آٹے کو گوندھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے روٹی کو تیار کرتا ہوں۔ میری بیوی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، میری بیوی ہاتھوں سے کھا نہیں سکتی۔ اے امیر المومنین میں روٹیوں کے لقمے توڑ کر میں اپنی بیوی کے منہ کے اندر رکھتا ہوں۔ اگر یہ تمام معاملہ میں اگر مجھے تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کہ میں حق و جانب نہیں ہوں؟ اب آپ بتائیے، زندگی بھر میری بیوی نے میری خدمت کی ہے، جب اللہ نے آج مجھے اس کی خدمت کا موقع دیا ہے تو کہ میں اس کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں؟ سعید ابن عامر کی زبان سے الفاظ نکلے، حضرت عمر کی نگاہیں نیچے جھک گئیں۔ کہا چلو سعید میں نے چلو تمہاری ایک غلطی کو معاف کر دیا، تم دوسری شکایت اپنی صفائی پیش کرو۔ فرمایا بتاؤ دوسری میری غلطی کون سی ہے؟ کہا دوسری غلطی تمہاری یہ ہے، یہ لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ تم ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا امیر المومنین آپ ان لوگوں سے پوچھئے، آپ ان کے حوث کے لوگوں سے پوچھئے کیا ان لوگوں نے میرے جسم پر اس کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا دیکھا ہے؟ کیا میرے جسم پر اس کپڑے کے علاوہ ان لوگوں نے کوئی دوسرا کپڑا دیکھا ہے؟ سارے لوگ جواب دیتے ہیں نہیں امیر المومنین ہم نے سعید ابن عامر کو دیکھا تو اسی حالت میں دیکھا ہے۔ فرمایا تو سنیے امیر المومنین میرے پاس یہ جو کپڑا ہے یہ اونی کپڑا ہے، یہ اتنا موٹا کپڑا ہے کہ میں ہفتے میں جب 1 دن کی چھٹی کرتا ہوں تو میں اس کپڑے کو دھل لیتا ہوں اور یہ صبح سے شام لے لیتا ہے سوکھنے کے لیے، اور اسی دوران میں چادر لپیٹ لیتا ہوں اور گھر پر ہی نمازوں کو ادا کر لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کیا مجھے اس کپڑے کو سکھانے کے لیے 1 دن کی چھٹی بھی نہیں مل سکتی؟ حضرت عمر فاروق خاموش۔ کہا سعید ابھی بھی تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، ابھی بھی تمہیں صفائی پیش کرنا پڑے گی، تمہارے اوپر ابھی 2 مقدمے اور ہیں۔ فرمایا پوچھے امیر المومنین تیسری شکایت کون سی ہے، تیسری خطا مجھ سے کون سی ہوئی؟ فرمایا یہ لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ تم جب یہ لوگ تمہارے دروازے پر رات میں جاتے ہیں تو تم دروازہ نہیں کھولتے ہو، جبکہ میں نے تمہیں بتایا ہے تمہارے دروازے پر اگر رات میں کوئی آئے تو رات میں بھی تمہیں دروازہ کھولنا پڑے گا، اس کی شکایت تمہیں سننا پڑے گی۔ جب یہ لوگ تمہارے دروازے پر رات میں آتے ہیں تو تم اپنے دروازے کو کیوں نہیں کھولتے؟ فرمایا مومنین اگر یہ بات ہے تو اس کا جواب بھی میں یوں دیتا ہوں
آپ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں لوگوں کی شکایتیں سنتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن لوگوں کی شکایت اور نماز سے مجھے نفلی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب میں رات میں اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہوں تو میں تہجد وغیرہ پڑھتا ہوں، رات میں نفلی عبادت کرتا ہوں، میں قرآن کو پڑھتا ہوں۔ اور اتنا یاد رکھیے امیر المومنین، آپ سزا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، میں لینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو قبول کرنے کے لیے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بھی اپنے قیامت کے دن کی پرواہ ہے، مجھے بھی آخرت کی پرواہ ہے۔ اور قرآن تو ویسے یہ کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لوگوں ہر مسلمان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ اے امیر المومنین، رات میں میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ سزا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن میں رات میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گا، کیونکہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کا معاملہ سامنے آ جائے تو ہم بندوں کو ٹھکرا سکتے ہیں، اس لیے ٹھکرا سکتے ہیں کیونکہ میں دن میں ان کو دیکھتا ہوں، دن میں ان کو سمجھتا ہوں، اور رہا رات کا معاملہ تو رات میں اپنے رب کے لیے متعین کر چکا ہوں، رات میں اپنے رب کی عبادت کے لیے متعین کر چکا ہوں۔ اور سزا دینے کی بات رہی تو آپ سزا دے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو اپنے رب کی پرواہ ہے، مجھے پرواہ ہے تو قیامت کے دن کی پرواہ ہے، مجھے پرواہ ہے تو اللہ کی پرواہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عمر فاروق خاموش ہے کہ ہم نے ان لوگوں نے الزام لگائے ہیں، اور سعید ابن عامر اپنی صفائی دیتے جا رہے ہیں، حقہ جانب ہیں اور صفائی پیش کرتے جا رہے ہیں۔ کہا سعید ابھی تمہاری اوپر ایک مقدمہ اور ہے، تمہیں اس مقدمے کی صفائی بھی پیش کرنا پڑے گی۔ فرمایا امیر المومنین پوچھئے چوتھی میری غلطی کون سی ہے؟ فرمایا سعید یہ لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی تمہیں مرغی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، اور جب مرغی کے دورے پڑتے ہیں تو تم اپنے ہاتھ اور پیروں کو چلانے لگتے ہو، اور یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ تم اپنا علاج کراؤ تو تم علاج کیوں نہیں کراتے، اور اس کے جواب میں تم یہ کہتے ہو کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ کیا تم نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ موت کے علاوہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج دنیا میں اتارا؟ تو تم کیوں نہ امید ہوتے ہو، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ فرمایا امیر المومنین میں جو کہتا ہوں وہ بالکل سچ ہے، واقعی میں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر بھی تم کہہ رہے ہو؟ کہا امیر المومنین میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا تو سنیے اس بیماری کا علاج کیوں نہیں ہے، آپ سنیے۔ اب جب میں ایمان نہ لایا تھا، جب میں کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو مجھے وہ منظر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، جب حضرت خبیب کو پھانسی دی جا رہی تھی، خبیب کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، اور خبیب چیختا جا رہا تھا اے اللہ جو مصیبت میرے اوپر آ رہی ہے، اے اللہ میرے ایمان کو برباد مت کرنا، ایسا نہ ہو یہ مصیبت پانے کے بعد میں ایمان سے ڈگمگا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں اسلام سے پھر جاؤں، اے اللہ میری حفاظت کرنا۔ آئے امیر المومنین میں نے خبیب کو اپنی آنکھوں سے تڑپتا ہوا دیکھا ہے، نیچے چبھوئے جا رہے تھے، اس کی انگلیوں کو کاٹا جا رہا تھا، اس کے گوشت کو کاٹا جا رہا تھا، اور خبیب اللہ کہتا جا رہا تھا۔ آئے امیر المومنین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، خبیب کو جس خنجر سے مارا گیا اور جو خنجر خبیب کے پیٹ کے اندر داخل کیا گیا، آپ جانتے ہیں اس خنجر کو میں نے ہلا کر دیا تھا، میں کافروں کے ساتھ ملا تھا اور خبیب کو مروانے کے لیے میں ساتھ دیتا جا رہا تھا۔ آئے امیر المومنین جب خبیب کی تڑپتی ہوئی لاش میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، جب خبیب کا تڑپتا ہوا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جب خبیب کو نیچے چبھانا میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اللہ کی قسم مجھے مرغی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، مجھے غصے آنے لگتی ہے، میں اپنے آنکھوں کو نیچ لیتا ہوں، میں اپنے دانتوں سے دانت کو ملا لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، یا تو وہ خبیب کا منظر میرے ذہن سے نکلوا دیجئے، ورنہ میں بالکل سچ کہتا ہوں اس بیماری کا کوئی علاج ہی
نہیں ہے. اب آپ بتائیے اس بیماری کا کوئی علاج ہے یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کے فیصلہ کرنے سے پہلے لوگوں نے فیصلہ کر دیا امیر المومنین ہم اپنی شکایتیں واپس لیتے ہیں. سعید ابن عامر تو بے گناہ ہیں, ہم نے ان کو سمجھا نہیں اور ان کے اوپر الزام لگا دیے. لہذا ہمارے امیر سعید ابن عامر, یہ پورا واقعہ سننے کے بعد ہم اتنا غور کریں کہ ایمان ان کے اندر تھا یا ایمان ہمارے اندر ہے. ایمان والے وہ تھے یا ہم ایمان والے ہیں, یہ ہم خود فیصلہ کریں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے گریبانوں میں اور اپنے کرتوں کے بٹن کھول کھول کر خود اس بات کا احساس کریں ایمان ان کے اندر تھا یا ایمان ہمارے اندر ہے. اس بات کا فیصلہ ہم اور آپ خود کریں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تمہیں عزت ملے گی, تمہیں حکومت ملے گی, تم صاحب حکومت بنائے جاؤ گے, عزت تمہارے قدم چومے گی, لیکن ان کنتم مؤمنین, تم اللہ کی نظر میں مومن بن جاؤ, تم میری نظر میں ایمان والے بن جاؤ. تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو, اور ایمان اگر نہیں پیدا کیا تو کاٹے جاؤ گے, مارے جاؤ گے, ذلیل تمہیں کیا جائے گا, رسوا تمہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کے احکام پر رعایت نہیں کی, اللہ کے اصولوں پر تم نے قیام نہیں کیا. مرو, اب اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, اب اللہ کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں ہے. ایمان والے بنو گے تو عزت ملے گی, اور ایمان والے نہیں بنو گے تو ذلیل کیا جائے گا. بہار میں ابھی کون سا میٹر ہوا؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے الہ, وقت ختم ہو چکا ہے. اے اللہ, جو کچھ میں نے کہا اور آپ نے سنا اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی پوری توفیق دے. الہ العالمین ہمیں سچا پکا مسلمان اور مومن بنا دے. اے اللہ, جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ چکے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ, جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر خاتمہ کر تو ساتھ ایمان پر. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.